السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، بہت سارے دوستوں کے سوالات ہیں۔ انشاءاللہ چند سوالوں کے جوابات آج دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں اگر پورا کپڑا ناپاک ہو اور اس کو پہن کر کام کریں، گھر کی صاف صفائی کریں، تو ایسی صورت میں جن جن چیزوں کو اور جس سامان کو ہم نے چھوا ہے کیا وہ سب ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیے، اگر آپ کے کپڑے ناپاک ہیں اور وہ ناپاکی سوکھ چکی ہے، ایسی صورت میں آپ نے جن چیزوں کو ہاتھ لگایا ہے، برتن تھے ان کو دھویا ہے، کپڑا تھا ان کو دھویا ہے، یا پھر آپ کے گھر کی صاف صفائی کی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے کپڑے پر جو نجاست تھی وہی ہے، دوسری چیزوں میں ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں آپ کی دوسری چیزیں بالکل ناپاک ہونے والی نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ کے کپڑے میں جو نجاست تھی وہ ابھی تک تر تھی، گیلی تھی، ظاہر بات ہے گیلی ہونے کی صورت میں آپ کا کپڑا کسی جگہ ٹچ ہو جائے گا تو پھر وہ نجاست وہاں سے منتقل ہو کر دوسری چیزوں پر لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر ایسی چیز تھی تو پھر دوسری چیزیں جہاں جہاں پر آپ کے کپڑے کی نجاست لگی ہے وہ جگہیں ناپاک ہوگی۔ اگلا سوال ایک صاحب کا ہے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ٹوائلٹ میں پاخانہ کرتے وقت گٹر یا پھر کموڈس کے چھینٹے اڑ جائے تو ایسی صورت میں غسل کرنا لازم ہوگا نماز ادا کرنے کے لیے؟ جی نہیں، اگر ناپاک چھینٹے آپ کے کپڑے یا بدن پر لگے ہیں تو اس پرٹیکولر حصے کو دھونا ضروری ہے جہاں پر ناپاک اور نجس پانی اڑا ہے، ایسی صورت میں آپ پر غسل کرنا واجب نہیں ہوتا ہے۔ اگلا سوال ایک صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے گھر کے جو سربراہ یعنی ہیڈ ہے وہ بینک میں کام کرتے ہیں، تو کیا ہماری نماز اور عبادت قبول ہوگی؟ کیونکہ بینک کی جو کمائی ہوتی ہے وہ اسلام میں حرام مانی گئی ہے، ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تفصیل سے بتلائیں، مہربانی ہوگی۔ دیکھیے، بینک میں ملازمت کرنا اور بینک کی تنخواہ حاصل کرنا مطلقاً ناجائز اور حرام نہیں ہوتی ہے۔ بہت سارے شعبے ایسے ہوتے ہیں بینک کے جس کی کمائی اور جس کی ملازمت حرام ہوتی ہے، اور بہت سارے شعبے ایسے ہوتے ہیں جو سود لکھنے والے ہوتے نہیں ہیں، اسی طرح کاؤنٹر کیش والے ہوتے نہیں ہیں، بلکہ باہر ملازم کا کوئی کام ہوتا ہے، یا پھر اور جو دوسری چپراسی وغیرہ والے جو کام ہوا کرتے ہیں، یہ نوکری بھی حلال ہوتی ہے اور اس کی انکم بھی حلال ہوتی ہے۔ اگر آپ کے گھر کے جو ذمہ دار ہے دیکھا جائے کہ وہ بینک کے کس حصے میں کام کر رہے ہیں، کیا وہ سودی لین دین کے اوپر کام کر رہے ہیں یا نہیں، اگر واقعتاً کر رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کی آمدنی حلال نہیں ہے۔ گھر کا خرچ چلانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کوئی دوسرا سائیڈ بزنس کرے جو حلال کی کمائی ہو، اور اگر ابھی تک ایسا میسر نہیں ہے، کوئی حلال کا کاروبار نہیں ہے، تو پھر جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حلال انکم سورس اپنانے کی کوشش بھی کرتے رہیں۔ ایک خاتون کا سوال ہے، السلام علیکم مولانا صاحب، جب پاخانہ کرنے جاتے ہیں اور کرنے کے بعد لوٹے کے پانی سے دھوتے ہیں تو اس کا چھینٹا ادھر ادھر لگ جاتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں دوبارہ دھونا ضروری ہے یا پھر کپڑا بدلنا ضروری ہوتا ہے؟ اگر نجاست کو چھو کر کے وہ قطرے اڑے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اڑنے والے قطرے بھی ناپاک ہے۔ جن جن جگہوں پر یا کپڑے کے جس حصے پر وہ چھینٹے لگتے ہیں اس چھینٹے والی لگنے والی جگہ کو دھونا ضروری ہے، مکمل کپڑا بدلنا ضروری نہیں ہے۔ پٹھان الیاس صاحب کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، روزہ رکھنے کے بعد روزے دار غلطی سے کچھ کھا لے تو کیا اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ غلطی سے کھا لیا، اس کو یاد ہی نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے، غلطی سے اس نے کھا لیا، چاہے ایک دو لقمہ کھایا یا پھر پیٹ بھر کر کھایا، ایسی صورت میں اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کی قضا ہے۔ اگلا سوال صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ نے ڈیٹیل سے آنسر دیا ہے، میں 3 مرتبہ کپڑے پر پانی ڈالتی ہوں،
لیکن کپڑے سے صابن یا پھر سرف کا جو پانی ہوتا ہے وہ نکلنے میں کافی پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کپڑے کو دھو لیں جس پر نجاست لگی تھی، اس نجاست کو ہم نے ختم کر دیا ہے، لیکن ابھی تک جو سرف کا یا صابن وغیرہ کا پانی ہے وہ نکلا نہیں ہے، جیسے جیسے ہم پانی ڈال رہے ہیں ویسے ویسے خارج ہوتا رہا ہے، تو ایسی صورت میں ہمارا کپڑا پاک سمجھا جائے گا یا پھر کیا؟ آپ کے کپڑے پر جو عین نجاست ہے، خون، پخانہ، منی، پیشاب، اس طرح کی جو عین نجاست ہے، جب یہ نجاست ختم ہو گئی ہے اور اگر عین نجاست نہیں تھی، آپ نے 3 مرتبہ دھو لیا ہے، تو پھر آپ کا کپڑا ہر حال میں پاک ہو جائے گا۔ اب باقی جو سرف وغیرہ نکل رہا ہے، جتنا بھی پانی ڈالیں، 10 مرتبہ بھی ڈالیں تو وہ نکلتا رہے گا، اس سے کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے، آپ کا کپڑا پاک ہو چکا ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب، اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک قاعدے میں بیٹھے ہیں تو کیا امام کے سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیر سکتے ہیں؟ اگر امام کے پیچھے وتر کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو پھر اسے کیسی پوری کریں؟ دیکھیے، اگر کوئی آدمی مقتدی ہے، امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب امام کو اسٹیپ کرے تو اس کے بعد میں وہ اسٹیپ کرے۔ امام قاعدے میں جائے تو اس کے بعد آپ قاعدے میں جائیں، امام سلام پھیرے تو اس کے بعد سلام پھیرے۔ لیکن اگر کوئی مقتدی ایسا ہے جس نے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے اپنا سلام پھیر دیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ مقتدی کے لیے جان بوجھ کر ایسا کرنا، امام کے سلام پھیرنے کے پہلے جان بوجھ کر سلام پھیرنا، یہ مکروہ تحریمی ہے، لیکن نماز کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر غلطی سے کوئی آدمی امام کے پہلے سلام پھیر دیتا ہے، یا پھر اس کو ڈر ہے کہ میں امام کے ساتھ سلام پھیرنے کا انتظار کروں گا تو میری ریح خارج ہو جائے گی، میرا وضو ٹوٹ جائے گا، یا پھر اور کوئی سخت مجبوری کی حالت تھی، تو ایسی صورت میں امام کے پہلے سلام پھیرنے کی وجہ سے کراہت بھی نہیں آتی ہے اور نماز بھی درست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر امام صاحب کے پیچھے آپ وتر کی نماز پڑھ رہے تھے، ایک رکعت آپ کی چھوٹ چکی ہے، تو پھر کھڑے ہو جائے، کھڑے ہونے کے بعد ایک رکعت مکمل کرے، اس کے اندر آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، کوئی اور سورت ملانی ہے، اس کے بعد دعا قنوت پڑھنی ہے اور پھر رکوع سجود کرنے ہیں۔ اگلا سوال صاحب نے کیا ہے، کہتے ہیں ننگا ہونے کی حالت میں قبلے کی طرف رخ کر کے غسل کرنا کیسا ہے؟ جی بالکل مکروہ ہے، بالکل برہنہ ہو کر غسل کرنا جائز ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی شرط یہ ہے کہ غسل خانے میں آپ کا جو رخ ہے، آپ کا جو فیس ہے، وہ قبلے کی طرف نہ ہونے پائے۔ اور اگر کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے، سطر چھپا ہوا ہے، تو ایسے صورت میں اگر آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو بھی جاتا ہے تب بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اگلا سوال ہے، حالت جنابت میں غسل کے لیے پانی میں ہاتھ ڈالنا کیسا ہے؟ پانی میں آپ ہاتھ کیوں ڈال رہے ہیں؟ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ پانی بہت زیادہ سرد ہے یا بہت زیادہ گرم ہے، تو ایسی صورت میں اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی نجاست نہیں تھی تو وہ جو آپ کا غسل کا پانی ہے وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کے ہاتھ پر نجاست تھی، گندگی تھی، اور وہی ہاتھ آپ نے پانی میں ڈال دیا ہے، تو پھر آف کورس آپ کا وہ جو برتن ہے، آپ کی جو بالٹی ہے، اس کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، آدمی کا سطر کتنا ہوتا ہے اور عورت کا سطر کتنا ہوتا ہے جس میں نماز ادا کرنا ضروری ہوتی ہے؟ جی، مرد کا جو سطر ہوتا ہے وہ ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں تک، ناف ہے جس کو بیمبی کہتے ہیں، وہاں سے لے کر جو دونوں گھٹنے ہیں اس کے نیچے تک یہ مرد کا سطر ہوتا ہے، اور عورت کا جو سطر ہوتا ہے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک، سوائے اس کے جو دونوں ہتھیلیاں ہیں یہ سطر نہیں ہے، اسی طرح جو دو پنجے ہیں یہ بھی سطر نہیں ہے۔ اس لیے اگر عورت کا اتنا حصہ کھلا ہوا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز درست ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بدن کا کوئی حصہ کھل جاتا ہے اور وہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر جو مرد کا سطر ہے وہ اور عورت کا جو سطر ہے وہ کھلا رہتا ہے، تو ایسی صورت میں مرد اور عورت کی نماز فاسد ہوتی ہے۔
اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کسی نامحرم بزرگ خاتون کو ہاتھ ٹچ ہو جائے اور ہم بہت زیادہ احتیاط کرنے کی کوشش بھی کر رہے تھے تو کیا گناہ ہوگا؟ جی، جب آپ بچنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن غلطی سے ہاتھ ٹچ ہو چکا ہے تو ایسی صورت میں کوئی گناہ والی بات نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کسی بھی خاتون کو، چاہے وہ جوان ہو، بچی ہو یا پھر بزرگ ہو، جان بوجھ کر ٹچ کرنے کی وجہ سے ضرور گناہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی حالت جنابت میں ہو تو کیا اس کا روزہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ غسل ظہر یا عصر کے وقت کرے؟ روزہ ہوگا یا روزہ نہیں ہوگا؟ روزہ تو آپ کا بالکل درست ہو جائے گا، لیکن جو واجب غسل ہے اس کو بہت زیادہ تاخیر کرنے کی وجہ سے، چونکہ آپ کی ظہر کی نماز چلی جا رہی ہے، عصر کی نماز چلی جا رہی ہے، تو ان نمازوں کے چھوڑنے کا گناہ ہوتا ہے، اور خامخواہ اتنی زیادہ دیر تک ناپاک رہنے کی وجہ سے بھی کراہت ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے، السلام علیکم حضرت، میرے گھر کے بازو میں کچھ لوگ ہیں جو کہ غیر مسلم ہے۔ میں اپنے گھر کے پیچھے اپنا کپڑا دھو کر سکھانے کے لیے ڈالتا ہوں، وہیں پر جو غیر مسلم احباب ہے وہ اپنے برتنوں کو دھوتے ہیں، ان کے جو چھینٹے وغیرہ اڑ کر میرے کپڑوں پر گرتے ہیں، تو ایسی صورت میں میرے کپڑے وغیرہ ناپاک ہوتے ہیں یا نہیں؟ جی بالکل ناپاک نہیں ہونے والے، کیونکہ جو برتن وغیرہ ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، پاخانے سے فارغ ہونے کے بعد کس طرح سے اور کیسے استنجا کرے اور کتنی انگلیوں کا استعمال کرے، اس کے بارے میں تفصیل سے بتلائیں۔ استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اچھی طرح سے طہارت اور پاکی حاصل کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پخانے کے مقام پر جو نجاست لگی ہوئی ہے اس کو، اگر آپ کے پاس ڈھیلے ہے یا پھر ٹیشو ہے تو ڈھیلے یا ٹیشو کی مدد سے پہلے وہ جو پیشاب کا قطرہ باہر ہے اس کو صاف کر لے۔ اسی طرح پخانے کی جگہ پر جو پخانہ لگا ہوا ہے اس کو صاف کر لے، اگر آپ کے پاس یہ سب چیزیں ہیں۔ اور اگر نہیں ہے تو پھر آپ اطمینان سے پانی کا استعمال کریں۔ پانی کا استعمال کے لیے بیت الخلاء کی صفائی کے لیے جو آپ کی 3 انگلیاں ہوتی ہے، یہ 3 انگلیاں بھی کافی ہوتی ہے بائیں ہاتھ کی۔ اور صفائی کرنے کے لیے جو سوراخ ہوتا ہے، جو بیت الخلاء کرنے کی جگہ ہوتی ہے، اس جگہ کے اندر کا حصہ دھونا ضروری نہیں ہوتا ہے، بلکہ باہر جو نجاست لگی ہے اس کو دھونا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ دھونے کا جو سلسلہ ہے آپ 2-3 مرتبہ کریں، آپ کو یقین ہو جائے کہ پیشاب اور پاخانے کا کوئی بھی حصہ اور کوئی بھی جزء اس جگہ پر لگا نہیں ہے، تو پھر آپ کا استنجا بالکل صحیح ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ڈھیلا ٹیشو وغیرہ ہے، آپ نے صرف ڈھیلے اور ٹیشو کا استعمال کیا، پانی کا استعمال نہیں کیا، تب بھی آپ کا استنجا صحیح ہو جاتا ہے۔ لیکن ڈھیلا اور ٹیشو کے ساتھ آپ پانی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ نور علی نور والی بات ہوتی ہے۔ اس کے بعد اچھی طرح یاد رکھیں کہ جو ڈھیلا ٹیشو وغیرہ آپ نے استعمال کیا ہے اسے یوں ہی کہیں پر بھی نہ ڈالیں، بلکہ جو ڈسٹ بن ہوتا ہے وہیں پر ڈالیں، تاکہ ادھر ادھر گرنے کی وجہ سے بلاکیج وغیرہ نہ ہو، لوگوں کے پیروں میں نہ آئے، نجاست اور گندگی ادھر ادھر نہ پھیل سکے۔ اگلا سوال ہے، اگر ہاتھ پر پلاسٹر وغیرہ ہو، غسل کی ضرورت پیش آ جائے تو کیسے غسل کریں؟ دیکھیے، اگر آپ کے ہاتھ پر، پیر پر یا جسم کے کسی بھی حصے پر پٹی بندھی ہے، اگر اس کو کھولنا ممکن ہے تو پھر کھول کر اس حصے کو دھونا ضروری ہے۔ لیکن پلاسٹر چونکہ عام طور پر گھر پر نہیں کھولا جاتا ہے، ڈاکٹر کے ہاتھ سے کھولا جاتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں جتنے حصے کو دھونا ضروری ہوتا ہے اتنا دھو لے، اور پلاسٹر والی جو جگہ ہوتی ہے وہاں پر آپ مسح کر لے، یعنی گیلا ہاتھ کر لے، اور اس کے بعد اس کے اوپر پھیر دیں۔ یہ تھے چند سوالات اور ان کے جوابات۔ اب جو سوالات باقی ہیں انشاءاللہ اگلی نشست اور اگلی مجلس میں بیان کیے جائیں گے۔